کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہلیہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا جو عمر میں بہت چھوٹی تھیں آپ سے، تو ان کے ساتھ محبت کا اور لطف کا معاملہ کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آپ کے جو اسفار تھے وہ جہادی اسفار ہوا کرتے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ آگے چلیں، یعنی قافلے کو آپ نے آگے بھیج دیا، اور پیچھے آپ نے پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے دوڑ لگائی، اور آپ نے دو موقع پر ایسا کیا۔ ایک دفعہ آپ پیچھے رہ گئے تو آپ نے اس کے بعد اس بات کو یعنی ایک طرح سے یاد رکھا، اور بعد میں آپ نے حساب پورا کیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہر شخص کے ساتھ اس کی سمجھ کے مطابق اور اس کے درجے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ انسان اگر بچوں کے ساتھ بچہ ہو جائے اور عورتوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق معاملہ کرے اور بڑوں کے ساتھ بڑوں والی باتیں کرے، تو یہ اس کا نام حکمت اور دانائی ہے۔ دانائی اور عقل مندی یہ نہیں ہوتی کہ انسان بچوں میں بڑا بن جائے یا بڑوں میں بیوقوف بن کے دکھائے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف کا معاملہ کرنا چاہیے، ہنسی مذاق کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ ہاں، اس میں بہت زیادہ کثرت جو ہے جو اس کی ہیبت کو اور اس کے وقار کو ختم کرنے والی ہو، یہ جائز نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں جب ان موضوعات پر بات کرتے ہیں تو وہ اعتدال قائم نہیں رکھ پاتے۔ ٹھیک ہے، آج کل اس طرح کے بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے جو خاندی مسائل کو ڈسکس کرنے والے لوگ ہیں نا، تو انہوں نے مرد کو جو ہے نا بالکل ایک کھلونا بنا دیا ہوا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خواہ بچوں کا معاملہ ہو، خواہ بیویوں کا معاملہ ہو، تو وہ کہتے ہیں بھی ان کے ساتھ آپ کھیلیں، ان کو دوست بنائیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ باتیں بغیر اعتدال کے جائز نہیں ہیں، درست نہیں۔ ٹھیک ہے، مرد کو بحیثیت خاوند اپنی ہیبت اور بحیثیت باپ اپنا جو رعب ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یعنی ان چیزوں میں مخل نہ ہو۔ تو اگر ہلکا پھلکا وہ ساتھ گھر میں مزاح کرتا ہے اور اپنے وقار کو ایک طرف کر دیتا ہے، کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔